اور لوگ تحمل سے سب کی بات سن رہے ہیں اور یہی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں بڑی تاریخی انتخابات تھے، گو کہ کنٹروورشل بھی ہوئے، لیکن 8 فروری کو ووٹنگ والے دن، بیلٹ کے دن، لوگوں کو آزادی سے اپنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ووٹ دینے کا موقع ملا، اور ووٹ کے ذریعے واقعی ایک پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے، اور اس میں ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پی ٹی آئی کو، مشکلات وجود ان کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ایمرج کی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ 10 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی حکومت کو نکالنے کے لیے وہ بھی سافٹ کو تھا، اس میں پارلیمنٹ استعمال ہوئی۔ اب تو مولانا صاحب نے بھی ساری باتیں کہہ دی ہیں، ہمیں حقائق جو ہے نا اس پر مس نہیں کرنا چاہیے۔ سو there was this pattern ڈیسٹیبلائزیشن۔ جب ہمارے خلاف ہو رہا تھا تو دوسری سائڈ بڑی خوش تھی، جب ان کے خلاف ہوا تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی کہ بڑا اچھا ہوا، اور بہتر ہوتا کہ اس کے بعد الیکشن کروا دیتے، سارا کر لیتا۔ تو سو دس از ویری کلیئر کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، سیاسی قائدین ہیں، ان کو جنرل ایمنسٹی دینی چاہیے۔ لیٹ اس، کیونکہ اب ماضی کا قصہ ختم ہو گیا۔ 8 فروری از the new day. That is the way forward. And finally, the way forward is very clear. اس کو انیشیٹو سیاسی جماعتوں کے پاس ہے۔ گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنائیں، یا 3 پارٹیز مل کے کوئی کولیشن بنائیں، اور یہ جو رویہ ہے، یہ انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا کہ کبھی ان سے بات نہیں کرنی، فلانے سے بات نہیں کرنی، چاہے چور ہے یا کرپٹ ہے یا غدار ہے، اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو عوام کا ووٹ از پیراماؤنٹ، دیٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ، اور وہ مینڈیٹ ہر پارٹی کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلانے سے بات نہیں کرنی، تو یہ بھی اپنا ذرا رویہ چینج کریں اینڈ موو فارورڈ۔ اینڈ اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت اگر انیشیٹو نہیں لیں گے مسٹر چیئرمین، ابھی انیشیٹو ہے 3 پارٹیز کے پاس، ورنہ انیشیٹو چلا جائے گا جی ایچ کیو، پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ وہ سویگر سٹک لے کے آئے گا، بندہ وردی میں، کہے گا اچھا جی سٹ ڈاؤن، ڈو دس ڈو دیٹ۔ ڈو وی وانٹ دیٹ؟ ڈو وی وانٹ ٹو ہیو دیٹ ہیومیلیشن جو ماضی میں ہو چکی ہے؟ 93 میں بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی۔ آپ خود انیشیٹو لیتے، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی ہے۔ پریزیڈنٹ اور ریبر جو ہیں وہ انیشیٹو لے۔ اب یہ نوکری کی بات، میں پہلے بھی کہتا تھا کہ 3ری بار 4تھی بار وزیر اعظم، ٹائم ٹو شو لیڈرشپ، ٹائم ٹو شو اسٹیٹسمین شپ۔ وہ ہاتھ بڑھائیں دل بڑا کر کے، بلکہ میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹرشپ آفر کر دیں پیپلز پارٹی کو، خود آرام سے ادھر سربراہ مملکت بنے، اور پیپلز پی ٹی آئی کو شامل کریں سسٹم کے اندر۔ they have to be part and he should reach out to عمران خان۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ خود بھی رائے بینڈ اور ماڈل ٹاؤن کا اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہے، ایک زمانے میں بڑی یاری دوستی بھی تھی، تو وہ اس کو آگے لے کے چلیں۔ if we don't do that Mr. Chairman, the initiative will be lost, then all roads will lead to Rawalpindi، اور یہ جو ہے نا یہ فارغ ہو جائیں گے سارے۔ تو let us learn from history, let us learn from the mistakes of the past، اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں۔ غلطیاں کرنی ہیں تو نئی غلطیاں کریں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام نے شو کر دیا ہے 8 فروری کو کہ ان کا اعتماد ہے اس نظام پر، ان کا اعتماد ہے ووٹ پر، ان کا اعتماد ہے بیلٹ باکس کا، کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے، اور واقعی 8 فروری کو تبدیلی آ گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ نہ بھولیں مسٹر چیئرمین، پاکستان خود جمہوریت کی پیداوار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، the great leader، انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے پاکستان بنایا تھا۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی اور قیادت تھی۔ تو لیٹ us follow that example and build a democratic inclusive پاکستان۔ ایک نادر موقع ہے، یہ موقع ضائع نہ کریں۔